بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمیں قرآن مجید کے دو مقامات کا اکٹھے مطالعہ کرنا ہے۔ موضوع ہے قرآن مجید میں تعمیر سیرت کی اساسات۔ قرآن مجید ایک بندہ مومن کی سیرت و کردار کو کن بنیادوں پر اٹھانا چاہتا ہے، یہ ہمارا آج کا موضوع ہے۔ اور قرآن مجید کے دو مقامات جن کا ہم مطالعہ کریں گے، ان میں سے پہلا سورۃ المومنون کی پہلی 11 آیات ہیں، جو 18ویں پارے کی بھی پہلی 11 آیات ہیں، اور دوسرے سورہ معارج کی آیات 19 تا 35۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون والذین هم على صلواتهم يحافظون أولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون۔ دوسرا مقام جس کا ہم نے مطالعہ کرنا ہے وہ سورۃ معارج کی آیات 19 تا 35 ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم والذین یصدقون بیوم الدین والذین هم من عذاب ربهم مشفقون ان عذاب ربهم غیر مامون والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون والذین هم بشهاداتهم قائمون والذین هم علی صلاتهم یحافظون اولئک فی جنات مکرمون۔ ان دونوں مقامات پر اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی صفات کا تذکرہ کیا ہے۔ ان دونوں مقامات میں ایک نوٹ کرنے کی بات یہ ہے کہ دونوں مقامات پر اول و آخر نماز کا تذکرہ ہے۔ دیکھیے، اگر دو چیزیں آپ علیحدہ اپنے ذہن میں رکھیں، ایک ہے مومن کے اوصاف، تو مومن کے اوصاف میں سچائی ہے، دیانتداری ہے، اچھا اخلاق ہے اور پاک بازی ہے۔ ان سارے اوصاف کے حامل آپ کو غیر مسلم بھی مل جائیں گے۔ ایک ہندو، ایک عیسائی بھی دیانتدار ہو سکتا ہے، پاک باز ہو سکتا ہے، اور مسلمان بھی آپ کو مل جائیں گے۔ لیکن مومن کی نشانی جو ہے وہ 5 وقتہ نماز ہے۔ وہ شخص کہ جو کسی غیر مسلم یا مکس سوسائٹی میں رہتا ہے اور 5 وقت وہ مسجد جاتا اور آتا ہے، تو اسے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ ایوری ون مسٹ نو، ہر ایک کو معلوم ہوگا کہ یہ مسلمان ہے۔ خاص طور پر جو لوگ ویسٹ میں رہتے ہیں، جہاں سردیوں میں دن بہت چھوٹے ہو جاتے ہیں اور سورج کے ڈھلنے کے بعد پے بپے نمازیں آتی ہیں، یعنی تقریباً 1:15 بجے ظہر کی نماز ہوتی ہے، تو 2:30 بجے عصر کی نماز ہو جاتی ہے، اور 3:30 پونے 4 بجے مغرب کی نماز ہو جاتی ہے۔
تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے ایک آدمی مسجد جا رہا ہے پھر آ رہا ہے، جا رہا ہے پھر آ رہا ہے، جا رہا ہے پھر آ رہا ہے. تو بندہ مومن کی اوصاف تو بہت سارے ہیں، لیکن بندہ مومن کی جو نشانی ہے وہ نماز ہے. لہذا بڑی خاص بات یہ ہے کہ سورۃ معارج میں تو جن کو سورۃ مومنون میں مومنون کہا گیا تھا، قد افلح المومنون، مومن کامیاب ہو گئے، سورہ معارج میں ان کو مصلین کہا گیا ہے، نماز پڑھنے والے. تو سب سے پہلے اور سب سے آخر نماز کا ذکر اس لیے کہ بندہ مومن کا سب سے نمایاں وصف بھی نماز ہے. اور ایک اور بات بھی نوٹ کر لیجئے کہ ایک بندہ مومن جو ہے وہ اپنی تمام ایکٹیویٹیز کو ود ریفرنس ٹو نماز کے حوالے سے ارینج کرتا ہے کہ اچھا میں ظہر پڑھ کے یہاں سے چلوں گا اور پھر میں عصر وہاں جا کے پڑھوں گا. وہ ٹیلی فون پر اپوائنٹمنٹ لیتا ہے کہ میں نے آپ سے ملنے آنا ہے، تو آپ کے ہاں عصر کا وقت کیا ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، میں نماز آپ کے پاس آ کے پڑھوں گا. وہ کوئی اہم کام کرنے سے پہلے سوچتا ہے کہ یہ میری نماز میں تو رکاوٹ نہیں بنے گا، پہلے نماز کو دیکھتا ہے پھر دوسرا کام پلان کرتا ہے. اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ بندہ مومن کی زندگی کا مرکز و محور نماز ہے. اس کی ساری مصروفیات، اس کی ساری ایکٹیویٹیز نماز کے گرد گھومتی ہیں. یہ ہے ہماری کلچر میں، ہماری سوسائٹی میں اور ہمارے کیریکٹر میں نماز کی اہمیت. تو بندہ مومن کو آپ مومن بھی کہہ سکتے ہیں اور مصلی بھی کہہ سکتے ہیں، نماز پڑھنے والا بھی کہہ سکتے ہیں. بلکہ سیکولر لوگ جو ایک تانے کے انداز میں، مذاق کے انداز میں کہتے ہیں کہ ملا کی دوڑ مسجد تک، ملا کی دوڑ مسجد تک. لیکن سچی بات یہ ہے کہ ایسا ہی نظر آتا ہے کہ مسلمان جو ہے پھر بھاگ بھاگ کے مسجد جاتا ہے، پھر بھاگ بھاگ کے مسجد جاتا ہے، پھر بھاگ بھاگ کے مسجد جاتا ہے. یہ ہمارے لیے کوئی تانا نہیں ہے، یہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے کہ ہم اپنے رب سے ملنے کے لیے بار بار جاتے ہیں. ہم اپنے رب کے پاس جا کے حاضری لگواتے ہیں بار بار، لبیک میں حاضر سر، میں حاضر، جی جی میں حاضر، ربا تو نے بلایا، میں حاضر ہوں. دوسری بات یہاں نوٹ کیجئے گا کہ ان چاروں مقامات پر نماز کی ایک ایک کیریکٹر جو ہے اس کی وضاحت کی گئی ہے. مثلا سورۃ مومنون کے آغاز میں فرمایا قد افلح المومنون، مومن کامیاب ہو گئے، انہوں نے فلاح پا لی، کام نکال لیا. کامیابی فارسی کا لفظ ہے، مطلب کیا ہے؟ کام نکال لینا. کون سے مومن؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ جو نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں. خاشین عین کا مادہ جھکنے کے لیے آتا ہے، نیچے ہونے کے لیے آتا ہے. علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ مسجد تو بنا دی شب بھر، مسجد تو بنا دی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی تھا، برسوں میں نمازی بن نہ سکا. کیا مطلب؟ کہ یہ لاہور میں ایک مسجد ہے، کوئی ایک ڈسپیوٹڈ جگہ تھی ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان. تو مسلمان اسے سمجھتے کہ یہ ہماری جگہ ہے، اس پہ مسجد بنانی ہے. تو جج صاحب نے کہا کہ جی میں کل فزیکلی جا کے جگہ کا معائنہ کروں گا. تو مسلمانوں نے راتوں رات وہاں مسجد تعمیر کر دی. جب اگلے دن معائنہ ہوا تو مسجد فزیکلی موجود تھی. تو اس پر علامہ اقبال کا یہ شعر ہے کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی تھا، برسوں میں نمازی بن نہ سکا. کہ انسان 5 وقت نماز بھی پڑھے لیکن اس کی آکڑ ختم نہ ہو، اس کا تکبر ختم نہ ہو، اس کا دل اللہ کے سامنے نہ جھکے. ماتھا تو جا کے ٹیک لے زمین پر، وہ
لیکن اس کا دل جو ہے وہ یوں اکڑا ہوا کھڑا ہو، تو نماز کی جو اسپرٹ ہے وہ پوری نہیں ہوئی۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر انسان کے اندر ہیوملٹی نہ ہو تو وہ نماز ہی نہ پڑھے، نہیں، فرض تو ادا کرنا ہی ہے، اور یہ تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم 2 رکعت نماز جو ہے وہ پوری اٹینشن کے ساتھ پڑھ لیں۔ کچھ نہ کچھ تو انسان اٹینشن لوز کرتا ہی ہے، لہذا فرام منیمم ریکوائرمنٹ ٹو دا ہائر ونس ہمیں جانا چاہیے، لیکن چونکہ ہائر اچیو نہیں ہو رہی تو ہم منیمم بھی چھوڑ دیں، دیٹ از دا رانگ ایٹیچیوڈ، یہ غلط ایٹیچیوڈ ہے۔ تو ایک فرمایا والذین ہم فی صلاتہم خاشعون، وہ اپنی نمازوں میں عاجزی اختیار کرتے ہیں۔ ہم بار بار حاضر ہوتے ہیں، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ اللہ ہم تیرے ہی بندے ہیں۔ زبان سے تو کہتے ہی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں بھی یہ بات جو ہے وہ ڈال دے کہ ہم کوئی چودھری نہیں ہیں، ہم کوئی حاکم نہیں ہیں، ہم لارڈز نہیں ہیں، آقا نہیں ہیں، غلام ہیں۔ اور سورہ معارج میں جو آخری صفت بیان کی گئی وہ تھی والذین ہم علی صلاتہم یحافظون، وہ اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔ نمازوں کی حفاظت کا مطلب ہے کہ کوئی نماز فوت نہ ہو، نہ نیند کے غوطوں میں فجر ضائع ہو، قضا ہو، اور نہ کام کی مصروفیت میں زور جائے، اور جیسا کہ ویسٹ کے اندر گرمیوں کے دنوں میں رات 11:30 بجے بلکہ اس سے بھی لیٹ جا کر عشاء کی نماز ہوتی ہے، تو اٹس ویری لائکلی کہ نیند کا غلبہ ہو جائے اور نماز رہ جائے، تو کسی صورت میں کوئی نماز رہنی نہیں چاہیے۔ اور والذین ہم علی صلاتہم یحافظون، اس کا مطلب ہے کہ وہ نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ نماز کے مختلف سیگمنٹس کی، اس کے مختلف ارکان کی حفاظت ہے۔ پراپر سجدہ کرنا، پراپر رکوع کرنا، اور قومہ اور جلسہ ایسے ہی بس نہیں جھولے لیتے رہنا، بلکہ انسان سجدے سے اٹھے اور بالکل ساکن ہو ایک دفعہ، اور پھر پورا بیٹھ کر، راستے میں نہیں، اور پھر سجدے میں جائے۔ اسی طرح رکوع کے بعد پورا اٹھے، قومہ پورا کرے۔ یہ کیا ہے؟ یہ نماز کی حفاظت ہے۔ تو دونوں چیزیں امپورٹنٹ ہیں کہ کوئی نماز بھی فوت نہ ہونے پائے اور کوئی نماز کا رکن بھی فوت نہ ہونے پائے، ضائع نہ ہونے پائے، تب نماز کا حق ادا ہوتا ہے۔ سورۃ معارج کے شروع میں ایک بات تو میں عرض کر چکا ہوں کہ وہاں مومن کی بجائے مصلی کہہ دیا گیا۔ ان الانسان خلق ہلوعا، یقیناً انسان بڑا تھوڑ دلا واقع ہوا ہے۔ اذا مسہ الشر جزوعا، جب اس پر مصیبت آتی ہے، تکلیف آتی ہے، تو جزا فدا کرتا ہے، مارا گیا، لٹ گیا، غریباں نے روزے رکھے، دن وڈے آئے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ناشکرا پن، تردلا پن، مایوس ہو جانا۔ تو اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا، اور جب اس پر اللہ تعالیٰ مہربانی فرماتا ہے، خیر عطا فرماتا ہے، وسعت دیتا ہے، نعمتیں کی بارش کرتا ہے، منوعا، تو پھر اس کو روک روک کے رکھتا ہے، کنجوسی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ وہ تھوڑ دلا پن ہے کہ نہیں آیا تو جلدی میں چاہنا، مایوس ہو جانا، واہ ویلا کرنا، اور مل گیا تو کنجوسی کا مظاہرہ کرنا۔ یہ دونوں پسندیدہ چیزیں نہیں ہیں۔ اس پر فرمایا ہے الا المصلین، سوائے نمازیوں کے۔ لیکن ساتھ ہی نمازیوں کی صفت کیا بیان فرمائی کہ الذین هم علی صلاتہم دائمون، وہ جو اپنی نماز پر دوام اختیار کرتے ہیں، ہمیشہ پڑھتے ہیں۔ وہ جو فصلی بٹیرے کہتے ہیں نا، یا سیزنل نمازیں نہیں پڑھتے۔ رمضان آیا تو سر پہ ٹوپی پہن لی اور تسبیح ہاتھ میں پکڑ لی، اور پانچوں نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کر رہے ہیں، اور جو ہی چاند نظر آیا عید کا، شوال کا، تو بس ساری نمازیں چھوڑ دی۔ یا جمعے کی نماز تو بڑے اہتمام سے پڑھی، لیکن باقی نمازیں جو ہیں ان کا کوئی خیال نہیں۔
تو دوام کا ذکر کیا ہے. الذین هم علی صلاتہم دائمون، وہ اپنی نمازوں پر دوام اختیار کرتے ہیں، کنسسٹنٹ ہوتے ہیں. وہ سیزنل نمازیں نہیں پڑھتے، مستقل نمازیں پڑھتے ہیں. اس کے بعد سورہ مومنون کے اندر ایک صفت آئی ہے والذین ہم عن اللغو معرضون، اور وہ لغو باتوں سے اعراض کرتے ہیں، بیکار باتوں میں دلچسپی نہیں لیتے. لغو کیا ہے کہ جو بالکل بیکار ہو، یعنی ایک چیز دنیا میں بھی فائدہ مند ہو، وہ بھی لغو نہیں ہے. ایون کھیل جس میں آپ کے جسم کو تقویت ملے، وہ لغو نہیں ہے. لیکن آپ بیٹھے ہیں صرف وقت کے ضیاع کے لیے، 5 دن کرکٹ میچ دیکھ رہے ہیں، یا آپ کیرم کھیل رہے ہیں، آپ تاش کھیل رہے ہیں، آپ چیس کھیل رہے ہیں. اور کیرم، چیس اور تاش کھیلنے والے گھنٹوں نہیں دنوں کے حساب سے کھیلتے رہتے ہیں. کئی لوگ جو ہے وہ تاش کے شوقین، ایک کسی جگہ محفل لگی ہوئی ہوتی ہے، بس پان چل رہا ہے اور چائے چل رہی ہے، اور بیچ بیچ میں سے کچھ کھا پی رہے ہیں، لیکن پورا دن، پوری رات وہ تاش کھیلتے رہتے ہیں. نہ نماز کی پرواہ ہے، نہ اور کوئی مصروفیت ہے. تو بیکار چیز جس میں انسان کو کوئی فائدہ نہ دنیاوی نہ اخروی حاصل ہو، وہ بیکار ہے. اب یہ آیت سورہ معارج میں نہیں ہے. اس کے مقابلے میں 3 آیات سورہ معارج میں آئی ہیں، والذین یصدقون بیوم الدین، اور وہ بدلے کے دن کی تصدیق کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یس بدلے کا دن آئے گا. اور صرف زبانی نہیں کہتے کہ وہ آئے گا، ان کے دل میں وہ کھبا ہوا ہوتا ہے کہ یس میں نے مرنا ہے، مرنے کے بعد پھر دوبارہ جی اٹھنا ہے، اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے، حساب دینا ہے. وہ جو کہا کہ یہ گھڑی محشر کی ہے، تو عرصہ محشر میں ہے، پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے. کہ اگر انسان کو یہ معلوم ہو کہ میں کمرہ امتحان میں ہوں، جیسے کہ انسان کمرہ امتحان میں ہے. یہاں پر سورہ ملک میں فرمایا گیا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، برکت والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس نے زندگی اور موت کا یہ سلسلہ بنایا تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے اچھے عمل کرنے والا کون ہے. تو ہم تو کمرہ امتحان میں بیٹھے ہیں. اب اگر کوئی شخص کمرہ امتحان میں بیٹھے ہوئے کوئی وقت ضائع نہیں کرتا، ایک لمحے کو قیمتی جانتا ہے، ادھر ادھر کی مصروفیات، ادھر دیکھنا ادھر دیکھنا، وہ ہمیشہ لوز کرتا ہے امتحان میں. تو اگر ہمیں قیامت یاد ہوگی، بدلے کا دن، محاسبے کا دن یاد ہوگا، تو پھر ہم بیکار باتوں میں، بیکار کاموں میں وقت ضائع نہیں کریں گے. ایک لمحہ ہمیں قیمتی نظر آئے گا. اور پھر آخرت میں صرف دوبارہ جی اٹھنا اور حساب کتاب نہیں ہے. قرآن مجید بار بار ہمیں ڈراتا ہے جہنم کے عذاب سے. تو فرمایا والذین ہم من عذاب ربہم مشفقون، اور وہ اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں. ان عذاب ربہم غیر مامون، یقیناً ان کے رب کا عذاب بے خوف کرنے والا، نچنت کرنے والا نہیں ہے کہ کوئی سمجھے کہ اوہ مجھے کہاں عذاب آئے گا. یعنی جب انسان آخرت کے بارے میں، آخرت سے ڈرنا چھوڑ دیتا ہے، تو پھر وہ اپنے آپ کو بڑا فری محسوس کرتا ہے کہ خوار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے. اس کا مطلب کیا ہے کہ عذاب ہمیں نہیں آئے گا. لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، کہ ہمیں عذاب نہیں چھوئے گا مگر گنتی کے چند دن. کوئی یہ پوچھے کہ وائس کا کیا بگڑتا ہے، جو بے عمل پر بھی رحمت وہ بے نیاز کرے. تو اگر انسان اپنے آپ کو امیون سمجھنا شروع کر دے کہ وہ
حصار میں ہے. جیسے ویکسینیشن کروائی جاتی ہے تو سمجھا جاتا ہے کہ چونکہ میں نے ویکسینیشن کروا لی ہے اب میں حفاظتی قلعے میں آ گیا ہوں, مجھ پر وہ بیماری حملہ نہیں کر سکتی. تو اگر انسان کوئی اپنے ذہن میں سہارا بنا لے کہ میں تو بخشا بخشایا ہوں یا اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے, تو پھر اس کا آخرت کا ڈر اس سے دل سے نکل جاتا ہے. مزید یہ کہ سیکولر جو مزاج ہے, ہمارے دانشور حضرات انہوں نے ایک چیز جو ہے وہ بڑی پروموٹ کی ہے اور لوگوں کے دلوں میں بٹھائی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو بڑا بخشنہار ہے, وہ تو نقطے تلاش کرتا ہے کہ میں کیسے بخشوں اپنے بندے کو. یہ خام خواہ مولوی ڈرا ڈرا کے انسان کو پریشان کرتے رہتے ہیں. اور علامہ اقبال کے جیسا شخص جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ کوئی یہ پوچھے کہ وائز کا کیا بگڑتا ہے, جو بے عمل پہ بھی رحمت وہ بے نیاز کرے. تو یہ ایسے نہیں وائز ڈرا رہا, شیخ ڈرا رہا, مولوی ڈرا رہا, اللہ کا کلام ڈرا رہا ہے. والذین هم من عذاب ربهم مشفقون, اور وہ اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں. ایک بات حضرت رابعہ بصریہ رحمہ اللہ تعالی کی طرف منسوب کی جاتی ہے کہ ایک دفعہ ایک خاص کیفیت میں گھر سے نکلی, ایک ہاتھ میں چراغ لے کر اور ایک ہاتھ میں پانی کی بالٹی لے کر. تو لوگوں نے پوچھا کہ اماں کہاں چلی؟ میں نے کہا میں جنت کو آگ لگانے کے لیے معاذ اللہ اور جہنم کو ٹھنڈا کرنے کے لیے جا رہی ہوں, اس لیے کہ لوگ جہنم کے خوف سے اور جنت کے لالچ میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں, حالانکہ انہیں اللہ کی عبادت اللہ کی محبت کے تحت کرنی چاہیے. بڑا خوبصورت آئیڈیا ہے, لیکن آن گراؤنڈ یہ آئیڈیا ایگزسٹ نہیں کرتا. سب سے زیادہ اللہ کے سے پیار کرنے والے بلا شبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. لیکن آپ کا معاملہ کیا ہے کہ آپ گرہن کی نماز پڑھا رہے تھے اور نماز کے دوران آپ تیزی سے آگے بڑھے اور کچھ ہی دیر کے بعد آپ تیزی سے پیچھے ہٹے. صحابہ کا معمول تھا کہ جب بھی کوئی غیر معمولی ایکٹ آپ دیکھتے تھے, عمل آپ دیکھتے تھے, تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے کہ اللہ کے رسول کوئی نئی وحی آ گئی ہے یا کوئی خاص بات تھی؟ تو صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ نے جو نماز کے دوران پہلے آگے موو کیا پھر پیچھے موو کیا, اس کی کیا وجہ سے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز کے دوران جنت کا پردہ میرے آگے سے اٹھا دیا گیا اور جنت کے باغ میں سے انگور کی ایک بیل کا گچھا جو ہے میرے سامنے آیا اور میں غیر ارادی طور پر اس کی طرف بڑھا تیزی سے, غیر ارادی طور پر. اور پھر کچھ دیر کے بعد جہنم کا پردہ اٹھایا گیا اور آگ کا ایک شعلہ میری طرف آیا, میں تیزی سے پیچھے ہٹا. اس کا مطلب کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی نعمتوں کی طلب اشتہا بھی رکھتے تھے, پرسویشن بھی رکھتے تھے, اور آپ جہنم کی آگ سے بھی ڈرتے تھے. تو ہم میں سے کون ہو سکتا ہے کہ یہ دعویٰ کر سکے کہ میں معاذ اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی زیادہ اللہ سے پیار کرتا ہوں, لہذا میں تو بخشا بخشایا ہوں, میں تو جنت میں جانے والا ہوں, مجھے اللہ کے عذاب سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں. جو آخرت پر یقین رکھے گا تو وہ اللہ کے عذاب سے ڈرے گا, وہ جنت کی نعمتوں کا امیدوار ہوگا. تو فرمایا والذین یصدقون بیوم الدین, اور وہ لوگ بدلے کے دن کی تصدیق کرتے ہیں. والذین هم من عذاب ربهم مشفقون, اور وہ اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں. ان عذاب ربهم غیر مامون, یقیناً ان کے رب کا عذاب بے خوف کرنے والا, نچنت کرنے والا نہیں ہے. اس کے بعد سورہ مومنون کی 4 آیت ہے والذین هم للزکاۃ فاعلون.
اور وہ زکوٰۃ کا فیل کرنے والے ہیں. زکوٰۃ ایک تو بڑا obvious ہے، اس کا مطلب کہ یہ جو ہم زکوٰۃ سالانہ بنیاد پر دیتے ہیں اس کا فیل کرنا. لیکن چونکہ قرآن مجید میں بالعموم ایتاء زکوٰۃ کہا جاتا ہے، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، لیکن یہاں کہا ہے وَهُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ، تو ایک اور پاسبلٹی بھی پیدا ہو گئی کہ زکوٰۃ کے لفظی معنی پاکیزگی کے ہیں. تو بعض لوگوں نے یہ مفہوم بھی لیا ہے کہ وہ اپنی پاکیزگی کے بارے میں کانشیس رہتے ہیں، جہاں کہیں گندگی لگ جائے، جہاں کہیں کچھ گڑبڑ ہو جائے تو اس کو صاف کرتے رہتے ہیں. کوئی گناہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ میں کمی ہو جائے تو اس کی تلافی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو وہ زکوٰۃ کا پاکیزگی کا فعل کرتے رہتے ہیں. لیکن زیادہ جو امکان ہے اس لیے کہ سورہ معارج میں یہ آیت نہیں ہے، اور اس کی بجائے جو آیات ہیں وہ روشنی ڈالتی ہیں کہ اس سے مراد زکوٰۃ ہی ہے. تو یہاں فرمایا والذین هم للزکاۃ فاعلون سورہ مومنون میں کہ وہ زکوٰۃ کا فعل کرتے رہتے ہیں. لیکن سورہ معارج میں اس کی جگہ جو 2 آیات ہیں وہ بڑی زبردست ہیں. والذین فی اموالہم حق معلوم، ان کے مالوں میں متعین حق ہوتا ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ زکوٰۃ جو ہے یہ متعین اماؤنٹ ہوتی ہے، یہ ایسے ہی نہیں کہ بس دیتے چلے جاؤ. جیسے جو فرض نماز ہے اس کی رکعتیں متعین ہیں، اس کے جو فرض ہیں فجر کے 2 ہیں، ظہر کے 4 ہیں، عصر کے 4 ہیں، مغرب کے 3 ہیں اور عشاء کے 4 ہیں. وہاں ہم زیادہ جوش میں آ کے 5 نہیں پڑھ سکتے، مغرب میں 4 نہیں پڑھ سکتے، فجر میں 3 نہیں پڑھ سکتے. سرٹن اماؤنٹ، سرٹن نمبر. تو والذین فی اموالہم حق معلوم، ان کے مالوں میں ایک متعین حق ہوتا ہے. یعنی زکوٰۃ کے علاوہ بھی وہ بڑے کانشیس رہتے ہیں کہ نہیں، مجھے بھائی یہ انکم ہوئی یہاں سے، یہ حصہ جو ہے یہ غرباء کا حصہ ہے، یہ مساکین کا حصہ ہے، یہ یتیموں اور بیواؤں کا حصہ ہے. تو یہ کیا ہے، جتنی بھی چیریٹیز جو ہیں وہ چلتی ہیں اسی طرح چلتی ہیں کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے مالوں میں یہ حق ہے، یہ ہم نے نکالنا ہے. لیکن یہاں ایک بات بڑی خاص آئی ہے، وہ کیا ہے کہ والذین فی اموالہم حق معلوم، ان کے مالوں میں ایک متعین حق ہوتا ہے للسائل والمحروم، سائل کے لیے اور محروم کے لیے. سائل سوال کرنے والا، بھکاری بیگر مانگنے والا، محروم جس کے پاس نہ ہو، تنگ دست. لیکن ہمارا عام خیال یہ ہے، وہی جو سیکولر ٹرینڈز ہیں اس کے مطابق اس کو باقاعدہ پروموٹ کیا گیا ہے کہ بیگرز کو، مانگنے والوں کو نہ دیا جائے، یہ پیشہ ور لوگ ہیں. کوئی کہتا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں وہ پیسے ضائع کر دیتے ہیں، انہیں کوئی عقل نہیں ہوتی، سمجھ نہیں ہوتی، ادھر پیسے مانگتے ہیں ادھر جو ہے وہ اڑا دیتے ہیں. ہمیں حق ہے پیسے اڑانے کا، ہمیں حق ہے فضول خرچی کا، لیکن غریب آدمی کو ایز اے فضول خرچی کا حق نہیں ہے. تو انفیکٹ تو فضول خرچی ناپسندیدہ چیز ہے کسی کھاتے پیتے آدمی کے لیے بھی اور غریب آدمی کے لیے بھی. لیکن بہرحال ہمارا جی چاہتا ہے کہ ذرا کچھ عیش کریں، کچھ اڑائیں، تو ایسے ہی غریبوں کا بھی جی چاہتا ہے. تو میری علیہ کا بھانجا تھا، وہ پاکستان ایئر فورس میں پائلٹ تھا، تو وہ پی ایف کالونی میں رہتا تھا، تو وہاں مالی تھا، تو اس کی بچی کی شادی تھی، تو اس نے اچھی اس کی ہیلپ کی. تو اس کی والدہ نے اس کو کہا کہ وہ دیکھو ان کو پیسے پکڑا دیے تم نے، اور وہ کیا ہے کہ وہ یہ فضول حرکتیں جو ہیں وہ شادی پر کر رہے ہیں. بڑا نیک بچہ تھا وہ، تو اس نے اپنی والدہ سے کہا کہ امی ان کا بھی تو جی چاہتا ہے نا. تو ہماری اپنی ایک جو نقطۂ نظر ہوتا ہے اس کے اعتبار سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ غریب آدمی جو ہے وہ بس غریب بن کے رہے،
لیکن بہرحال اس کا بھی دل ہوتا ہے، جیسے ہمارا پیسے ضائع کرنے کو جی چاہتا ہے، ان کا بھی جی چاہتا ہے۔ شادی پہ دھوم دھڑکے کا جی ہمارا چاہتا ہے کہ ادھر دھوم دھام سے شادی ہو، ان کا بھی جی چاہتا ہے کہ دھوم دھام سے شادی ہو۔ لیکن خاص طور پر جو سائل ہے، اس کے بارے میں ہماری بڑی ریزرویشنز ہیں۔ ایک جملہ ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ جی ٹھیک ہے، مانگنے والا اگر حقدار ہو تو اس کو دینا چاہیے، لیکن ایسے ہی نہیں دینا چاہیے۔ مطلب کیا ہے کہ اگر محروم ہو، ہیو ناٹ ہو، تنگ دست ہو تو اس کو دیں، لیکن اگر وہ تنگ دست نہیں ہے تو اس کو نہ دیں۔ قربان جائیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ نے اس کو مزید واضح فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ مانگنے والا خواہ سفید گھوڑے پر سوار ہو کر آئے تو بھی اس کو خالی ہاتھ نہ لوٹاؤ۔ یعنی اگر میں اس کو آج کے محاورے میں کنورٹ کروں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں، اگر مانگنے والا مرسیڈیز پر یا لینڈ کروزر پر سوار ہو کے آئے تو بھی اس کا ہاتھ خالی نہ لوٹاؤ۔ تو دین کی انسٹرکشن یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ سائل حقدار ہے، ہم کہتے ہیں کہ سائل حقدار نہیں ہے، اور ہم بھول جاتے ہیں کہ جب ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کے لیے تو ہم کہتے ہیں کہ یا اللہ میں بڑا گناہ گار ہوں، مجھے معاف کر دے۔ ربی انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا لا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت ارحم الراحمین۔ اے اللہ ربا، میں نے اپنے اوپر بہت ظلم ڈھایا ہے، لیکن تیرے سوا کوئی گناہ بخشتا بھی نہیں ہے، لہذا تو میرے سارے گناہوں کو بخش دے، مجھے معاف کر دے، مجھ پر رحم فرما، تو بہت رحم فرمانے والا ہے۔ سوال یہ ہے کہ میں گناہ گار آدمی ہوں، اور سبھی ہم گناہ گار ہیں، پرفیکٹ کون ہے ہم میں سے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہوئی تو معصومیت بھی ختم ہو گئی، اس کے بعد ہم سب گناہ گار ہیں، اور سبھی ہر دعا میں، ہر نماز میں مغفرت کی دعا کرتے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اب قیامت کے دن میں اپنے گناہوں کے ساتھ، اپنی زیادتیوں کے ساتھ، اپنے بلنڈرز کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوں گا اور مغفرت کا سوال کروں گا کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ اب اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا کہ جاؤ دفع ہو جاؤ، تم نے یہ جرم کیے ہیں، اب عدل کا تقاضا یہ ہے کہ تم گناہوں کی سزا بھگتو، یہی عدل ہے نا، حق تو یہ۔ تو آپ بتائیے کہ پھر جب کہ میں نے گناہ کیے ہوئے ہیں تو میں اللہ تعالیٰ سے مغفرت کا سوال کر رہا ہوں، تو میں سوال کرنے کا حق رکھتا ہوں؟ کیا میں حقدار ہوں کہ مجھے بخشا جائے؟ عدل کا تقاضا پھر یہ ہے کہ میں نے کوئی غلطی کی ہے تو مجھے اس کی سزا ملنی چاہیے۔ تو اگر میں آج جس کو اللہ تعالیٰ حقدار کہہ رہا ہے، سائل، مانگنے والا، آج اگر میں اس کو دھتکارتا ہوں اور میں اس پر فلسفے بگاڑتا ہوں کہ یہ پروفیشنل ہے اور ایسا ہے اور ویسا ہے، دینے کو جی نہیں چاہتا، تو کل کو قیامت کے دن اگر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم حقدار نہیں ہو تو پھر میرا کیا بنے گا؟ تو سائل، مانگنے والا، ہمارے بزرگوں کی جو روایت تھی کہ مجھے یاد ہے کہ اپنی والدہ کے ساتھ جاتے ہوئے کوئی یا دروازے پر کوئی مانگنے والا آیا تو اگر نہیں دینا ہوتا تھا، وہ اس پوزیشن میں نہیں ہوتی تھی کہ دے سکیں، تو اس سے معافی مانگتی تھی، بابا معاف کرو، بی بی معاف کرو، بھائی معاف کرو۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمارے بڑے تو اس حق کو مانتے تھے کہ یہ سائل کا حق ہے، لہذا اگر وہ سائل کو کچھ دے نہیں سکتے تھے تو اس سے معافی مانگتے تھے۔ اب ہم کہتے ہیں اللہ بڑا کرے، میرے سے کیا لینے کے لیے آئے ہو؟
تو یہ ایک مزاج کا فرق ہے جو پیدا ہوا ہے. تو والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، ہم نے نہ دینا ہو تو ہمیں معافی مانگنی چاہیے، نظر جھکانی چاہیے. I'm sorry جی، میں معذرت چاہتا ہوں کہ میں آپ کی کوئی ہیلپ نہیں کر سکتا. لیکن ڈانٹنا، اس پر تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا ہے اما السائل فاتنر، دونوں کو دینا، تنگ دست کو بھی دینا اور سائل کو بھی دینا. باقی جہاں تک سائل کو دینے کا تعلق ہے، خاص طور پر وہ سائل کہ جو آپ کی نظروں کے سامنے گلچھڑے اڑاتا ہو، اس کو واقعی دینے کو جی نہیں چاہتا، لیکن صرف اللہ کا حکم سمجھ کر کے اللہ نے کہا ہے کہ حق ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ حقدار نہیں، اللہ کا کلام کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ حقدار ہے، تو بس میری بات نیچی ہو، میرے مالک کی بات اونچی ہو. انسان اس کو دے دے، نہ چاہتے ہوئے دے دے، تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں بھائیو اور بہنوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بڑی آسانی پیدا کرے گا. جو میں عرض کر رہا تھا نا کہ جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد پر طبیعت ادھر نہیں آتی، غالب نے کہا تھا نا کہ جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد پر طبیعت ادھر نہیں آتی. ہم اکثر کوئی شخص جو ہے وہ نماز پڑھنے چاہتا ہے لیکن ریگولر رہ نہیں سکتا، اس کا جی چاہتا ہے کہ اب میں تہجد پڑھا کروں اٹھ کے، لیکن آنکھ نہیں کھلتی. وہ چاہتا ہے کہ وہ کوئی برائی چھوڑتے، لیکن وہ برائی اس سے چھوٹتی نہیں ہے. بڑا اس کا آسان فارمولہ ہے کہ جس کو دینے کو جی نہ چاہے، اللہ کا حکم سمجھ کے اس کو دیا جائے تو اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتا ہے اور آپ کے لیے پھر راستے کھول دیتا ہے. اور یہی معاملہ ان جنرل بھی، کہ آپ کا اپنے جس کولیگ سے بات کرنے کو جی نہیں چاہتا، آپ اس سے بات کیجئے. آپ کا جس رشتہ دار کو ملنے کو جی نہیں چاہتا، آپ اس کے گھر جائیے. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بڑی آسانی پیدا کرے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے. اس کے بعد دونوں مقامات پر، سورہ معارج میں بھی اور سورہ مومنون میں بھی 3 آیات یوں کی توں دہرائی گئی ہیں، بلکہ 4 آیات جن میں پہلے 3 کا ذکر کریں گے ہم. والذین هم لفروجہم حافظون، اور وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. فرج بنیادی طور پر کہتے ہیں ویک پوائنٹ کو. کوئی عمارت ہے، اس میں کوئی دراڑ ہے، اب وہ جو دراڑ ہے، شگاف ہے، وہ کیا ہے؟ اس عمارت کا ویک پوائنٹ ہے. اس میں سے گرد و غبار آئے گا، اس میں سے ٹھنڈ آئے گی، تو ویک پوائنٹ ہے. انسان کے جسم میں اس کی شرمگاہ جو ہے وہ انسان کا ویک پوائنٹ ہے. ایک شخص جو ہے، وہ لوگ جو 60s 70s میں برطانیہ آئے تھے، امریکہ گئے تھے، اور ان میں سے جو نیک تھے، انہوں نے سالوں گوشت نہیں کھایا، سبزیوں پر، مچھلی پر اور ویجیٹیبل آئل پر گزارا کیا، اس خطرے سے کہ یہ سور کا گوشت نہ کھاؤں اور حرام گوشت نہ کھاؤں، اس لیے کہ حلال گوشت تو ملتا نہیں تھا اس وقت. یعنی وہ پورک کے قریب نہیں گئے. وہ مارکیٹ میں صاف ستھرا بیف مٹن مل رہا تھا، اس کو ہاتھ نہیں لگایا، انہوں نے قریب بھی نہیں گئے. لیکن یہ معاملہ جو ہے وہ سیکس کے معاملے میں ایسا نہیں ہو سکتا. ہمیں سے ہر شخص جائزہ لے، اگر وہ کسی نیک گھرانے سے تعلق رکھتا تھا اور شریف آدمی تھا، بے حیائی سے بچتا تھا، مثال کے طور پر کوئی نوجوان کسی سیگریگیٹڈ ماحول سے تعلیم حاصل کر کے میٹرک انٹر کر کے ایک دم یونیورسٹی میں جاتا ہے، تو پہلے دن تو کوئی لڑکی اس سے راستہ پوچھ لے تو اس کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں، بات نہیں کر سکتا اس سے. لیکن ایک ہفتے کے بعد وہ ذرا کمفرٹیبل ہو جاتا ہے وہاں پر، اور اب کوئی تعلیم کی بات
کوئی کاپی کتاب کی بات جو ہے وہ کسی خاتون سے کر سکتا ہے، کوئی خاتون اس سے کوئی نوٹس لے لے، کوئی بات پوچھ لے تعلیم کی تو وہ اس سے کر سکتا ہے کمفرٹیبلی۔ اب اگر وہ محتاط نہیں ہوتا، اپنے اوپر ایک لائن نہیں کھینچ کے رکھتا حفاظت کی کہ بس یہ ہے میری لمٹ، میں نے اس سے آگے نہیں جانا، تو دنوں میں اور ہفتوں میں وہ کہاں کا کہاں پہنچ جاتا ہے۔ پہلے صرف کام کی بات ہوتی ہے، پھر گپ شپ بھی شروع ہو جاتی ہے، اور پھر ہنسی مذاق بھی شروع ہو جاتا ہے، اور ہنسی مذاق ہے تو پھر ہاتھ پہ ہاتھ بھی مارتا ہے، اور پھر کونی بھی مار لیتا ہے، اور پھر چھینا جھپٹی بھی ہوتی ہے، اور پھر پتہ نہیں چلتا، ایک انویزیبل لائن ہے جو کراس ہو جاتی ہے، اور پتہ ہی نہیں چلتا کہ کپڑے کب اتار دیے۔ قصہ آدم و ابلیس میں اشارہ کر چکا ہوں اس کی طرف۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان بڑا واچفل ہو اس کے بارے میں؟ وہ ہمارے کولیگ ہیں، دوست ہیں، ڈاکٹر بڑے ہیں مجھ سے، تو وہ بتاتے ہیں کہ جو ہمارے ہائی اسکول میں استاد تھے اسلامیات کے، تو وہ طلباء کو بڑا زور دے کر کہتے تھے لنگوٹا کس کے رکھنا، اور یہ پرانے استادوں کی خاص بات تھی کہ وہ بچوں سے سارٹ آف کمٹمنٹ لیتے تھے کہ اس معاملے میں سستی نہیں کرنی، لڑکوں لنگوٹا کس کے رکھنا۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں میڈیکل کالج میں میڈیکل اسکول میں داخل ہو گیا تو ایک دن میں فیصل آباد کے بازار میں آیا ہوا تھا، تو گھنٹہ گھر میں ان سے ملاقات ہوئی اپنے استاد سے، تو انہوں نے پوچھا بھائی آج کل کیا کر رہے ہو، کہاں ہوتے ہو؟ تو میں نے ان سے کہا کہ جی میں اب ڈاکٹری پڑھ رہا ہوں، میڈیکل اسکول میں ہوں، میڈیکل کالج میں ہوں۔ تو انہوں نے وہاں گھنٹہ گھر میں کھڑے پوچھا کہ وہ میری نصیحت یاد ہے نا، لنگوٹا کس کے رکھنا۔ اب ہم کیا سمجھتے ہیں، مائیں سمجھتی ہے کہ ہم نے بچوں کو بتا دیا کہ نہیں یہ برا کام ہے، یہ نہیں کرنا۔ باقی سب کاموں میں تو شاید یہ صرف بتا دینا کافی ہو، لیکن اس معاملے میں یہ کافی نہیں ہے۔ فرج انسان کا ویک پوائنٹ ہے، اور اس میں سے سب کچھ بہ سکتا ہے انسان کا۔ لہذا بڑے زبردست الفاظ آئے والذین هم لفروجہم حافظون، اور وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں اور انہیں ظاہر نہیں کرتے، انہیں نہیں کھولتے، الا علی ازواجہم، مگر اپنی بیویوں کے سامنے، او ما ملکت ایمانہم، یا اپنی لونڈیوں کے سامنے۔ ذہن میں رکھیے گا کہ لونڈیاں جو ہیں یہ عام جو ماسیاں ہیں، میڈز ہیں، کام کرنے والی عورتیں ہیں، یہ میڈز نہیں ہیں، میڈ سلیوز نہیں ہیں، یہ کنیزیں نہیں ہیں، یہ لونڈیاں نہیں ہیں۔ لونڈی وہ عورت ہے کہ جو زر خرید ہے۔ پرانے زمانے میں اس طرح آزاد عورتوں کو نوکری کرنا جو ہے یہ ان پریکٹس نہیں تھا، غلام یا لونڈیاں ہی ہوتی تھی۔ اور غلاموں کے بارے میں بڑی تلقین ہے کہ جو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جو خود کھاؤ انہیں کھلاؤ، جو خود پہنو انہیں پہناؤ، اور جیسے ان کی خوراک کا، ان کے لباس کا، ان کے کمفرٹ کا خیال رکھنا ہے، تو اگر کوئی ینگ لونڈی ہے تو اس کی یہ ضرورت بھی پورے کرنا اس کے مالک کے ذمہ ہے۔ دوسری بات یہ، ایک تو یہ پوائنٹ نوٹ کر لیجئے کہ یہ اس کی ایکسپلائٹیشن نہیں ہے صرف، بلکہ اس پر ایک احسان بھی ہے کہ اس کا مالک اس کی تمام ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ دوسرا ایک اسپیکٹ اور ہے کہ جب بھی کوئی جوان عورت، جوان سے مراد یعنی بچی نہ ہو اور بہت بوڑھی نہ ہو، مڈل ایج کی عورت بھی جوان ہے، ینگ لکنگ ہے، تو جب بھی کوئی عورت مرد کے کلوز کانٹیکٹ میں ہوگی تو آج نہیں تو مرد کل ضرور اس سے جا کے ہاتھ میں لا لے گا، اس سے السلام علیکم لے گا۔ یہ بات اصل میں سمجھنے کے لیے ایک بنیادی بات کو سمجھنا ضروری ہے، اور وہ ہے کہ مرد اور عورت ایک جیسی وجود نہیں ہے۔ کروموسومز کے اعتبار سے دیکھیں تو مرد کے ہر سیل میں
ایک کروموسوم عورت کے کروموسوم سے ڈفرینٹ ہے، مختلف ہے، اور 50 ٹریلین سیلز ہیں، تو 50 ٹریلین کروموسوم جو ہیں وہ مرد اور عورت کے ایک دوسرے سے مختلف ہیں، تو دونوں کی نیچر مختلف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو مرد کا ویک پوائنٹ بنایا ہے، سمپل ایز دیٹ۔ یہ بات تو پلے باندھ دینی چاہیے، جبکہ مرد کو عورت کا ویک پوائنٹ نہیں بنایا اللہ نے۔ پھر دوہرا رہا ہوں، عورت کو مرد کا ویک پوائنٹ بنایا ہے، لیکن مرد کو عورت کا ویک پوائنٹ نہیں بنایا۔ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 14 میں واضح طور پر کہا ہے کہ مرد کے لیے سب سے پرکشش چیز جو ہے اللہ نے عورت بنائی ہے، اور مرد کی 99% موومنٹ، انوالنٹری موومنٹس، وہ ان پرسوٹ آف وومن ہوتی ہیں، وہ عورت کے پیچھے ہوتی ہیں۔ تو اس بات کو بنیادی طور پر سمجھ لینا چاہیے، اور یہ کو میں ایک دوسرے طریقے سے بھی بیان کر دوں کہ میرے نزدیک، میں یہ اس لیے وضاحت کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ میری بہنیں بھی سن رہی ہیں، عورت میرے نزدیک ان جنرل پاک باز ہے، خواہ وہ مسلمان عورت ہو یا وہ غیر مسلم عورت ہو، میرے نزدیک عورت پاک باز ہے ان جنرل۔ میرا مطلب یہ ہے کہ اگر عورت شادی شدہ ہو، بال بچے دار ہو، اپنے گھر میں خوش ہو، تو وہ ادھر ادھر نہیں دیکھتی، کسی اور مرد کو دیکھ کر اس کے اندر یہ خواہش کبھی نہیں ابھرتی، اس لیے کہ اس کا شوہر موجود ہے، شادی کی جاتی ہے بال بچوں کے لیے، بال بچے اللہ نے دے دیے ہیں، اور اس کو اپنے گھر میں اپنے شوہر سے کوئی پرابلم نہیں ہے، تو انگریزی میں کہوں تو شی وڈ ہارڈلی لک اراؤنڈ۔ لیکن اس کے مقابلے میں مرد کبھی شریف آدمی نہیں ہو سکتا، بڑے سخت الفاظ میں استعمال کر رہا ہوں۔ اور جب کوئی عورت اس کے کلوز کانٹیکٹ میں ہوگی، دفتر میں ہوگی، تو پھر بھی وہ ایک فارمل پلیس ہے، آپ کا ڈریس فارمل ہے، آپ کی موومنٹ فارمل ہے، تو کچھ نہ کچھ ایک پابندی جو ہے وہ انسان کر لیتا ہے۔ لیکن گھر میں جب انسان ریلیکسڈ ہوتا ہے، تو پھر اگر کوئی عورت اس کی محرم رشتوں کے علاوہ، اس کی ماں، اس کی بیٹی، اس کی بہن، اس کی نانی، دادی، پھوپھی، بھانجی، بھتیجی، ان کے علاوہ جن سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، جب کوئی عورت اس سے کلوز کانٹیکٹ میں ہوگی تو مرد کا دل اس پر ضرور آئے گا، خواہ وہ اس کی بیوی کی بہن ہو، بیوی کی کزن ہو، اپنی کزن ہو، دوست کی بیوی یا دوست کی بیٹی ہو، تو مرد کا دل اس پہ آئے گا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کیونکہ میرا اور آپ کا بنانے والا ہے، اس کو میرے ویک پوائنٹس کا، آپ کے ویک پوائنٹس کا پتہ ہے، لہٰذا ایک چیز جو امپاسبل ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی بجائے اس کے لیے ہمیں وے آؤٹ دیا ہے، بجائے اس کے کہ یہ کام چوری چھپے ہو اور انسان گناہ کمائے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک وے آؤٹ جو ہے وہ دے دیا ہے، وہ ہے والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین۔ اگر آپ مرد کی اس نیچر کو نہیں سمجھتی، میں اپنی بہنوں سے کہہ رہا ہوں، تو آپ کو کبھی یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی، یہ آیات آپ کے حلق سے اتر ہی نہیں سکتی۔ مرد کی نیچر کو سمجھیں، اور اسی میں ایک اشارہ ہے کہ ٹھیک ہے اپنی ہیلپ کے لیے اگر آپ نے کوئی نوکرانی رکھی بھی ہے تو کبھی بھی اس کو اجازت نہ دے کہ وہ آپ کے شوہر کو سرو کرے، یا اس کے بیڈ روم میں جائے، یا اس کی ہیلپ کرے۔ اس کی شلوار میں آزاد بند ڈالنا یہ خود ڈالیے، یہ کسی نوکرانی سے نہ کہیے کہ حساب دے شلوار نالا پا دے، یو ہیو ٹو پے دا پرائز فار دیٹ۔ تو والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین۔ بس ایسا کرنے پر وہ ہرگز ملامت زدہ نہیں ہیں، ان پر کوئی الزام نہیں ہے۔ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 بیویاں تھیں، اور جیسا کہ اس زمانے میں کسی بھی بڑے آدمی کی جو علامتیں تھیں، ان میں سے ایک علامت یہ بھی تھی کہ
اس کی زیادہ بیویاں ہوتی تھیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں تو 3 تو جو لونڈیاں آپ کے پاس آئی تھی جنگ کے نتیجے میں، ان کو آپ نے اسلام پیش کیا، انہوں نے اسلام قبول کر لیا، آپ نے ان کو آزاد کر دیا، پھر آزاد مرضی سے آپ نے ان سے نکاح کر دیا۔ لیکن ایک کیس ایسا ہے کہ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ بھی ایک علاقے کے والی کی بیٹی تھی۔ جب ان کو اسلام پیش کیا گیا تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایلچی کا اکرام کیا اور تحائف دے کر واپس ان کو بھیجا، اور تحفے میں 2 بیٹیاں بھی دیں اپنی۔ یہ جسچر تھا کہ میں آپ کا احترام کرتا ہوں، آپ کو قبول کرتا ہوں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر ہے حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے حرم میں رکھا، اور انہیں آزاد کر کر آپ نے ان سے نکاح نہیں کیا، ان کا وہی سٹیٹس مینٹین کیا، تاکہ وہ جو قرآن مجید میں بات کی گئی ہے کہ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ، ان پر کوئی ملامت نہیں ہے، اس لیے کہ کوئی مسلمان تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بقائمی ہوش و حواس ملامت نہیں کر سکتا اگر اس کو ایمان کی سلامتی چاہیے۔ تو ہمارے نزدیک سب سے زیادہ متقی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے زیادہ نیک انسان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو چونکہ ان کے حرم میں بھی ایک لونڈی تھی ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا، تو فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ، ایسا کرنے پر ان پہ کوئی ملامت نہیں ہے۔ ہاں فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، ہاں جو اس سے آگے بڑھیں، اس سے زیادہ انجوائمنٹ چاہیں، یہ لوگ ہیں زیادتی کرنے والے۔ اس کے بعد دونوں مقامات پر ایک آیت ریپیٹ ہوئی ہے بالکل سیم، وہ ہے وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، اور وہ لوگ اپنی امانتوں اور اپنے عہدوں کا پاس کرنے والے ہیں۔ امانت دار ہونا، ٹو بی ٹرسٹ وردی، یہ بڑی اہم بات ہے جو کہی گئی ہے۔ عام طور پر ہم اس کو اہمیت نہیں دیتے، اور امانت میں بڑی وسعت ہے۔ میں آپ کے پاس کوئی چیز خریدنے کے لیے گیا، اور یا آپ میرے پاس کوئی چیز خریدنے کے لیے آئے، آپ نے مجھے پیمنٹ کی، اب وہ مال آپ کی امانت ہے میرے پاس، میں نے آپ کو ڈیلیور کرنا ہے۔ اگر اس میں ڈنڈی ماروں گا، اگر میں اس میں ملاوٹ کروں گا، تو پھر کیا ہے، میں ڈس آنیسٹ ہوں، میں امانت کا خیال نہیں رکھ رہا۔ اور یہ امانت جو ہے یہ صرف پیسے میں نہیں ہوتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المستشار مؤتمن، جس سے مشورہ طلب کیا جائے، کنسلٹنٹ، وہ ایسا ہی ہے جیسے اس کے پاس امانت رکھوائی جائے۔ ایک ڈاکٹر ہے، اس کے پاس آپ گئے اور اس نے آپ کا معائنہ کیا، اور اس کو یقین کے ساتھ سمجھ میں آ گیا کہ آپ وہ وہم ہے یا کوئی چھوٹی سی بات ہے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ اب آپ آ ہی گئے ہیں تو آپ کو 2-3 مرتبہ بلائے اور پھر آپ کے ٹیسٹ کروائے اور آپ کو میڈیسنز دے، حالانکہ اس کو پکا یقین ہے کہ آپ کو نہ ٹیسٹ کی ضرورت ہے نہ میڈیسن کی ضرورت ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ بددیانتی ہے، یہ ڈس آنیسٹی ہے۔ اسی طرح کوئی اور کنسلٹنٹ ہے، کوئی وکیل ہے، وہ آپ کو غلط مشورہ دیتا ہے اپنے پیسے بنانے کے لیے، اپنا کوئی مفاد حاصل کرنے کے لیے، یہ بھی کیا ہے؟ یہ امانت میں خیانت ہے، ڈس آنیسٹی ہے، بددیانتی ہے۔ اسی طرح کوئی شخص آپ سے کوئی ذاتی مشورہ کرتا ہے تو آپ پر لازم ہے کہ آپ اپنے آپ کو اس جگہ رکھ کر دیانتداری کے ساتھ اس کو مشورہ دیں۔ اگلی چیز ہے عہد۔ کسی کے ساتھ کوئی کمٹمنٹ کی ہے، کسی کے ساتھ کو وعدہ کیا ہے، تو وہ اسی طرح اس کو لینا چاہیے کہ ان العہد کان مسئولا،
سورہ بنی اسرائیل میں الفاظ ہیں کہ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، اور وعدوں کو ایفا کیا کرو، وعدے نبھایا کرو، وعدے پورے کیا کرو. ان العہد کان مسئولا، یقیناً وعدوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا. تو اگلا وصف کیا بیان فرمایا؟ والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، اور وہ اپنی امانتوں اور اپنے عہدوں کا پاس کرنے والے ہیں. پھر فرمایا والذین هم بشہاداتہم قائمون. یہ آیت بھی سورہ معارج میں آئی ہے لیکن سورۃ مومنون میں نہیں ہے. مطلب ہے اور وہ لوگ اپنی گواہیوں پر قائم رہتے ہیں. انسان کا اسٹرانگ کیریکٹر کا ہونا وہ تقاضا کرتا ہے کہ کوئی گواہی دی ہے تو دنیا ادھر کی ہو جائے، وہ اپنی گواہی سے پھرے نہ. اس کو جان سے مار دینے کی دھمکی بھی دی جائے تب بھی وہ اپنی گواہی پر قائم رہے. اس کو اہتمام کے ساتھ کہا گیا ہے. انسان جب کمزور ہوتا ہے تو ذرا سا اس کو تھریٹ کیا جائے یا لالچ دیا جائے تو گواہ بک جاتے ہیں. لیکن مومن کے شایان شان یہ نہیں ہے کہ وہ گواہی سے پھر جائے، وہ اپنی گواہی پر قائم رہتا ہے. سورہ مومنون میں یہ آیت نہیں آئی. شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ سورہ مومنون سے مان قبل سورۃ الحج ہے، اور سورہ حج کی آخری آیت پوری کی پوری ایک لمبی آیت ہے، وہ ہے ہی گواہی پر کہ مسلمانوں یہ تمہاری ذمہ داری ہے، اس پر جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے، محنت کرو تاکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ بن جائیں اور تم پوری نوع انسانی پر گواہ بن جاؤ کہ ہم نے اے اللہ تیرا پیغام نوع انسانی تک پہنچا دیا. جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی لی حجۃ الوداع کے موقع پر کہ میں نے دین پہنچا دیا کہ نہیں، پیغام پہنچا دیا کہ نہیں. تو صحابہ نے گواہی دی کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے حق تبلیغ ادا کر دیا، حق امانت ادا کر دیا، حق خیرخواہی ادا کر دیا. تو پھر آپ نے اللہ کو گواہ بنایا. اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد. اللہ تو گواہ ہے کہ یہ مان رہے ہیں کہ میں نے تیرا دین، تیرا پیغام ان تک پہنچا دیا ہے. اور پھر کہا فلیبلغ الشاہد الغائبہ، کہ جو یہاں موجود ہیں یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ اس پیغام کو ان تک پہنچا دیں جو یہاں موجود نہیں ہیں. تو امت کی وہ ذمہ داری جو ہے اس کا ذکر سورہ حج کی آخری آیت میں ہے، اور اس کے فوراً بعد پھر یہ آیات ہیں 11 آیات جن میں اہل ایمان کے اوصاف کا تذکرہ ہے. تو اگر اس کے ساتھ ملا لیں گے تو پھر وہ مضمون بھی وہاں پر مکمل ہو گیا. پھر دونوں مقامات پر آخر میں سورۃ معارج میں فرمایا گیا اولئک فی جنات مکرمون، کہ یہ لوگ ہوں گے جنت میں اعزاز کے ساتھ، عزت کے ساتھ. یعنی کسی محل میں ملازم بھی ہوتے ہیں، مالی اور چوکیدار بھی ہوتے ہیں، رہتے تو وہ بھی اس محل میں ہیں، لیکن جو مالک ہوتا ہے محل کا وہ عزت کے ساتھ رہتا ہے. تو وہ ہوں گے باغات میں مکرمون، عزت دیے گئے، اکرام دیے گئے. اور سورہ مومنون میں ارشاد ہوا کہ اولئک هم الوارثون، وہ وارث بنیں گے، الذین یرثون الفردوس، وہ جو وارث بنیں گے گھنی چھاؤں کے، ہم فیہا خالدون، اور وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ تعالی ہمیں ان میں شامل فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. محمد رسول